پرائم منسٹر نے جو الیکٹرانک ووٹنگ اور سینٹ الیکشنز کو شو آف ہینڈ سے کروانے کا اعلان کیا، اسی طریقے سے اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا اختیار دینے کا اعلان کیا، آپ کا رد عمل، کیونکہ اس میں اپوزیشن جماعتوں کی مدد درکار ہوگی، کیا آپ لوگ حمایت کریں گے اس کی؟ الیکٹرانک ووٹنگ کا تو میرا خیال ہے، دیکھیں الیکٹورل پروسیس بالکل کسی اور طرح کی چیز ہے جس میں ایک کنٹینیوس پروسیس ہوتا ہے امپروومنٹ کا، اور ایونچولی سونر اور لیٹر الیکٹرانک ووٹنگ بھی آنی ہے، اور الیکٹرانک ووٹنگ سے بہت سے مسائل حل ہوں گے. لیکن میرا خیال ہے ندیم، جو ہمارے ہاں شور مچتا ہے وہ اس وجہ سے نہیں مچتا. اب بہت سے الیکشنز میں ایسا ضرور ہوا ہے کہ الیکشن ڈے پر ایشو نہیں ہوا. پری الیکشن میں مثال کے طور پر اگزامپل دیتا ہوں. آپ الیکٹرانک ووٹنگ ہوتی ہے یہ گلگت بلتستان میں، لیکن جو سلسلہ شروع ہوتا ہے پری پول سے، مثال کے طور پر جو توڑے جاتے ہیں کینڈیڈیٹس، انٹیمیڈیشن، تھریٹس اور ڈرا دھمکا کے آپ لائلٹیز چینج کراتے ہیں. اسی طرح سے جب الیکشن رولز کے تحت منسٹرز کمپین نہیں کر سکتے اور لاسٹ دن تک کمپین کر رہے ہوتے تو اس کا الیکٹرانک ووٹنگ سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. سو آئی تھنک ایک تو کنسیپشنلی پاکستانیزم، میں کوئی ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہا، میں ہم سب کی بات کر رہا ہوں کہ کنسیپشنلی ہمیں یہ جب تک ہم نہیں ہوں گے نا، وہ اس کا تو توڑ کوئی الیکٹرانک ووٹنگ کا کوئی اور توڑ نکال لیا جائے گا. 2018 کے الیکشن میں پی ایم ایل این کو یہ کوئی اعتراض نہیں تھا کہ الیکشن کے دن ووٹنگ میں کوئی پرابلم ہوا تھا، کاؤنٹنگ میں پرابلم ہوا تھا کہ جی کاؤنٹنگ کرتے وقت پرابلم ہو گیا تھا. اور اسی طرح سے بلوچستان اسمبلی میں توڑ پھوڑ کی گئی اور ڈرا دھمکا کے لائلٹیز چینج کی گئی. اور سب سے اہم چیز زبیر یہ ہے صاحب، ندیم، ایک لیٹس ہمارے بی یہاں نا آنیسٹ اباؤٹ اٹ. کوئی 20-30% ایسے الیکٹیبل جو ہے نا، ان کا ایک ریوڑ ہے، یہ لفظ برا ہے لیکن ہے، وہ ریوڑ ہے. وہ 2002 کے انتخابات میں مشرف کے ساتھی تھے، 8 میں وہ پیپلز پارٹی کا حصہ تھے، 13 میں وہ آپ کا حصہ تھے، 18 میں وہ پی ٹی آئی کا حصہ ہیں. تو سیاسی جماعتیں اگر اب میں اپنے ایک سیکنڈ سیاسی میں صفوں کے ندیم اندر میں سے اس ایک ریوڑ کی میں صفائی اس کر کو دیں تو شاید ان کو کوئی ہانک کے دوسرا لے نہیں جائے گا. نہیں 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 پلیز انڈرسٹینڈ. سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ جو قوتیں جن کا تعلق ہی نہیں ہے الیکشن میں انوالو ہونا. آپ نے 2002 کا ذکر کیا تھا، آپ کو یاد ہے ایک جنرل ضمیر صاحب ہوتے تھے، ان کا کیا تعلق تھا؟ میں ایز این ایگزامپل لے رہا ہوں، ان کا کوئی تعلق تھا الیکٹورل پروسیس میں، ٹکٹ بانٹنے میں، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا تھا؟ مشرف صاحب کا ایک فیمس انٹرویو ہے مبشر لقمان کے ساتھ، جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی وہ عمران خان چاہتا تھا 90 سے 100 سیٹیں اور میں دینے کے لیے تیار تھا 8 سے 10. اب یہ چیف آف آرمی صاحب بات کر رہے تھے اور انٹرویو دے رہے پبلکلی، چھپ چھپا کے بھی نہیں. پیٹریٹس آپ کو پتہ بنی تھی آپ کو. تو پلیز ایک جو سب سے بڑا پرابلم ہے نا پاکستان میں، سب سے بڑا پرابلم ہے الیکٹرانک اور نو الیکٹرانک. جن قوتوں کا کوئی تعلق نہیں ہے الیکٹورل پروسیس میں، وہ ان کو انوالو نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ اس کو فکس نہیں کریں گے، باقی ساری چیزیں فکس کر دیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ نے ریوڑ کی بات کی تو ریوڑ کو بالکل صحیح ہے، میں نہیں ریوڑ کا حصہ بن سکتا، لیکن بہت سے لوگ ہیں جو حصہ بنتے ہیں، لیکن جو حصہ بنانے والے ہیں ان کو تو پکڑیں کہ بھائی آپ کا کیا تعلق ہے. لیٹ اس ہینڈل پی ٹی آئی، آپ پی قبول ایم کیوں ایل این، کرتے ہیں؟ پی بی پی، جماعت اسلامی، جو بھی. آج میں اس پہ آپ کے جی دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا، کیونکہ سیاسی جماعتیں قبول کرنا بند کر دیں اس بکاؤ مال کو تو رستہ خود ہی بند اور ہو سر جائے گا. جی وہ بکاؤ آپ مال نے کر بکتا ہے لیا تو نا اس لیے وہ کرٹیسائز، لیکن مارکیٹ میں دوسروں رہتا کا بھی ہمت کریں نا. ندیم ملک صاحب، آپ دوسروں کا بھی ہمت کریں نا. آپ نے بالکل، میں نے آپ کو جنرل مشرف کی ایگزامپل دی ہے، ٹی وی انٹرویو میں کہہ رہے ہیں، ایز چیف آف آرمی اسٹاف کہہ رہے ہیں. وہ بالکل صحیح بات ہے کہ ریوڑ نہیں بننا چاہیے، لیکن خدا کا خوف کریں یار، جس انسٹیٹیوشن کا تعلق ہی نہیں ہے وہ بیچ میں کیوں گھستا ہے؟